ہمارے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، بالکل جو لوگ وہاں سڑکوں پہ ہیں ان کی اکثریت پی ٹی آئی کی ووٹر ہے، اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. ہم ان کی مانگ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ہم حق مانگنے کے حق کو مانتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کی آواز بنیں گے. ہم آزاد کشمیر بھی جائیں گے. یہاں جو دوست آج موجود ہیں اڈیالہ کے باہر بڑی تعداد اس میں آزاد کشمیر سے آئے ہوئے دوستوں کی ہے، تو ہم بالکل اس تحریک کا حصہ ہیں. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ عوام نے اپنی آواز خود بلند کی، تمام سیاسی پارٹیوں سے بالا تر ہو کر جو اس علاقے کے، اس خطے کے جو مسائل ہیں ان کو اٹھانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا وسیع تر اتحاد بنایا. یہ پورے ملک کی ضرورت ہے، یہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی ہوگا. سر وہی ہے، رانا قاسم نون نے برسٹر گوہر کو جو ہے وہ خط لکھا، اچکزئی صاحب کو خط لکھا کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. نہیں، کوئی اہم یہ پیش رفت نہیں ہے، ایک خط ہے، ہم دیکھیں گے اس کا. کیا آپ کردار ادا کریں گے اس میں؟ اس میں ہمیں کوئی خاص بڑی بات نظر نہیں آتی اس خط میں. سر ہمارے ذرائع کے مطابق آپ نہ صرف آزاد کشمیر میں جائیں گے، دھرنا دینے والوں کے پاس جائیں گے، بلکہ وہاں پر جو شہادتیں ہوئی ہیں وہاں بھی جائیں گے، فاتح خوانی بھی کریں گے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کی قبروں پہ جائیں، وہاں دعا کریں، ان کے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھیں، تو بالکل ہم یہ کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ حکومت اور ان کے درمیان مذاکرات کا کردار ادا کریں گے، لیکن دوسری جانب جب پیپلز پارٹی کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں رانا قاسم نون، ان کی جانب سے اپوزیشن لیڈر اور چیئرمین پی ٹی آئی برسٹر گور کو جو خط لکھا گیا اس پہ آپ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ دیا. سطح نہیں ہے. اگر کوئی سنجیدگی سے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو یہ وہ سطح نہیں ہے اس پہ بات ہو. اس سے بہت مختلف سطح پہ بات ہونی چاہیے. لیکن اس وقت ہم کھڑے ہیں. ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر، ان کی ہدایت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ اس نظام کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں جامد رہنا ہے یا خان صاحب سے بات کر کے ان کو اس مکالمے کا حصہ بنا کر آگے بڑھنا ہے. عمران خان کے بغیر کوئی مکالمہ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. کشمیر کے اندر آپ کے پاس کچھ سنجیدہ قیادت ہوتی تو آج یہ تحریک آپ کے ہاتھ میں ہوتی، ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ ہوتے. دیکھیے یہ ان کا فیصلہ ہے، بطور بہن وہ اپنا فیصلہ خود کریں گی. یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. جو قانونی اور سیاسی فیصلے ہیں وہ پارٹی کرے گی، لیکن جو ان کے ذاتی نوعیت کے فیصلے ہیں وہ ظاہر ہے وہ خود کریں گی. وہ مجاز ہیں یہ فیصلے کرنے کے، تو ان کا فیصلہ بالکل ان کی اپنی جو سوچ ہے اس کے مطابق ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ بتا دیجیے گا، یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جون میں اگر ملاقات نہ ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لی ہے کہ ایک بڑے احتجاج کی طرف جایا جائے گا جس کی جو لیڈ ہے وہ سہیل افریدی صاحب کریں گے. تو کیا اس قسم کا کوئی فیصلہ کیا گیا؟ دیکھیے بالکل یہ احتجاج ہوگا. یہ ملک اسی جانب بڑھ رہا ہے. اس ملک میں جو افراتفری ہے، جو معاشی بدحالی ہے، یہ ہوگا. آپ آزاد کشمیر میں دیکھ لیں، جب عوام پہ آپ زندگی تنگ کر دیتے ہیں تو عوام ضرور باہر نکلتی ہے. پاکستان میں بھی یہی کچھ ہوگا. یہ بنگلہ دیش میں ہوا، یہ نیپال میں ہوا، یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان میں یہ نہ ہو. اس بجٹ نے واضح کر دیا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ دیوالیہ ہے. وہ صوبوں سے پیسے مانگ رہی ہے، صوبے پیسے خرچتے ہیں تعلیم پر، صحت پر. جب آپ تعلیم اور صحت سے پیسہ چھین کر وفاق کو دیں گے سود دینے کے لیے، تو اس ملک میں جو صورتحال پیدا ہوگی وہ یقیناً ایک عوامی رد عمل کو جنم دے گی. ہم وہاں کھڑے ہیں عوام کے حقوق مانگنے کے لیے، عوام کے معاشی جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے. بالکل ہم عوام کے ساتھ نکلیں گے اور عوام اپنا حق دے گی. سر جو اپوزیشن کے ساتھ قومی اسمبلی میں رابطے قائم کیے گئے ہیں، ایک دن ملاقات بھی کی گئی ہے، اس کے بعد وہ معاملہ وہیں پہ رک گیا ہے. نا اپوزیشن کی جانب سے کوئی دوبارہ ملاقات کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیے وہ ملاقات ایک مخصوص نقطے کے حوالے سے تھی. جو پاٹا میں ٹیکس لگائے جا رہے تھے، اس حوالے سے پاٹا کا مقدمہ لڑنے ہمارے کچھ دوست گئے تھے. انہوں نے وہ بات کر دی ہے. ان پہ فرض تھا کہ اپنے صوبے کے عوام کی بات وہ کریں، ان کے مسائل کی بات کریں. وہ بات انہوں نے کر دی ہے. اس مصنوعی نظام سے 447 کے نظام سے یہ بات کر دی ہے. انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. ہم اپنے عوام کے لیے لڑتے رہیں گے. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، آج صحافی رضی طاہر کو NCCI نے جو ہے وہ اس سے ایک مقدمے میں جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا ہے، سزا سنا دی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ صحافت پر تو حملہ ہے اس ملک میں. چینل والوں کو کہا جاتا ہے کس کو نوکری دینی ہے، کس کو برخاست کر دینا ہے. اخباروں کو کہا جاتا ہے کیا چھاپنا ہے کیا نہیں چھاپنا. تو ایک حبس کا یہ ماحول ہے.
हमारे तमाम बुनियादी जो हुकूक हैं, जो सहाफ़त का हक है, जो सियासत का हक है, जो बात करने का हक है, जो ज़मीन पर चलने का हक है, वो तमाम हुकूक हमसे छीन लिए गए हैं और ये अंग्रेज़ ने भी नहीं किया था। आज जहाँ हम खड़े हैं, जिस तारीकी में हम खड़े हैं, इसकी मिसाल आपको पिछले कई 100 साल में नहीं मिलती। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा, जो कश्मीर के अंदर एक तो आप लोगों की जो पार्टी है वो बहाल कर दी है और दूसरे नंबर पे एक नजरियाती ग्रुप है जिसमें ये राजा मंसूर, राजा वाजिद और बाकी दीगर लोग हैं और दूसरी तरफ जो हैं वो लैंडलॉर्ड लोग हैं। तो क्या वजह है कि नजरियाती लोगों को क्यों आप नजरअंदाज नहीं, कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा। अभी यहाँ मेरे साथ बात करके गए हैं, ये राजा साहब बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पार्टी का हिस्सा है, इन सब का अपना अपना एक वजूद है, अपनी सोच है और ये पार्टी एक गुलदस्ता है, सबको हम साथ लेकर चलेंगे। सर, गिलगित बल्तिस्तान में जो आप लोगों के साथ हुआ इंतखाबी कैंपेन में, उसके बाद इंतखाबात के बाद वही अगर कश्मीर में दोहराया गया तो बिल्कुल ये एक शर्मनाक सूरत हाल थी जो गिलगित बल्तिस्तान में सामने आई। पूरे मुल्क में आपने देखा फरवरी 2024 में यही हुआ था। तो ये निज़ाम तुला हुआ है। तो हम मुशावरत करेंगे अपने दोस्तों से, वहाँ ज़मीन पर जो हालात हैं उनको सामने रख कर फैसले किए जाएंगे। जो आज़ाद कश्मीर के अवाम की मांगे हैं, उन मांगों को आगे बढ़ाने का सबसे मौसर तरीका क्या है, हम वो तरीका अपनाएंगे। उसमें अगर इलेक्शन उस लाएअमल का हिस्सा बनता है, हमें नजर आता है कि इलेक्शन से कोई फायदा लिया जा सकता है, सूबे में एक तहरीक जो है उसको आवाज दी जा सकती है वोट की शक्ल में, तो हम फैसला करेंगे। इंतखाबात की तरफ बाइकाट का भी सोच रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की? इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है, इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम सोच सकते हैं। हम हर सतह पे गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं आज़ाद कश्मीर में हमारी पार्टी के जो दोस्त हैं उनके साथ, और एक फैसला तमाम हकाइक को सामने रख के किया जाए। अभी अलीमा खान की जानिब से कहा गया कि हम लाएअमल देंगे, तो इमरान खान कहते हैं कि मेरी बहनों का तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो भी कहती हैं कि हम अपने भाई के लिए आती हैं। तो क्या वजह है कि पार्टी बिल्कुल खामोश है और जो बहनें हैं अब वो उनको सियासत के अंदर आना पड़ रहा है और वो इन चीज़ों को आगे लेके बढ़ रही हैं? लेकिन पार्टी खामोश नहीं है। आपने देखा पिछले कई दिनों से बजट इजलास हो रहा है, उसमें भरपूर तरीके से पार्टी ने अवाम का मुकदमा लड़ा है। नेशनल असेंबली में भी, सूबाई असेंबलियों में भी, पंजाब असेंबली में भी पार्टी हर सतह पे जो इनके अवाम दुश्मन अज़ाइम हैं, अवाम दुश्मन इक़दाम हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते हैं। अब ये कहना कि एक रेला आए और वो इस निज़ाम को उठा के ले जाए, तबाह कर दे, उसका वक्त भी आएगा। कौमें ये किया करती हैं, पाकिस्तानी कौम भी ये करेगी। उसके लिए एक तैयारी का एक अमल है। हमारी जमात के अंदर स्टूडेंट्स विंग है, यूथ विंग है, लेबर विंग है, सब लोग जो हैं वो मुतहर्रिक हैं और एक लम्हा आएगा जब ये तमाम हमारी जो विंग्स हैं, हमारी जो पार्टी है और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इकट्ठे होकर अपना हक छीनेंगे और